السلام علیکم۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر لمحہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی ہر انسان کے لیے غیر متوقع ہے۔ جس کی زندگی ختم ہو جائے اس کے لیے قیامت آ چکی ہوتی ہے، مگر جو قیامت پوری دنیا کا خاتمہ کرے گی وہ اصل قیامت ہے، جس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جنہیں آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ بعض روایات میں ان حالات کا ذکر ہے جو قرب قیامت کے وقت پیش آئیں گی۔ مثال کے طور پر تیسری جنگ عظیم کا آغاز، جس کے آثار آج پوری دنیا میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ قرآن و احادیث میں بیان کردہ بہت سی پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ روایات میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مسلمانوں کو ایسے دھوکے میں ڈالے گا کہ کمزور ایمان والے اسے مسیح سمجھ کر اس کی پیروی کرنے لگیں گے اور اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیں گے۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کی آمد سے 3 سال پہلے دنیا ایک خاص قسم کے حالات سے گزرے گی۔ اس دور کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ بیل مہنگے ہو جائیں گے اور گھوڑے بہت سستے، کیونکہ پوری دنیا شدید قحط کا شکار ہوگی۔ بھوک کے مارے لوگ بیلوں سے کھیتی باڑی کریں گے، جبکہ گھوڑوں کا جنگوں کا اور سواری میں استعمال ختم ہو جائے گا۔ 3 سال تک شدید قحط رہے گا۔ پہلے سال بارش اور پیداوار 1/3 کم ہوگی اور دوسرے سال 2/3 اور تیسرے سال بارش بالکل بند ہو جائے گی۔ زمین بنجر ہو جائے گی، نہ اناج اگے گا نہ سبزیاں، اور تمام چرنے والے جانور قحط سے مر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ایسے حالات میں لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ تسبیحات مومنوں کے لیے غذا کا کام کریں گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا۔ آج ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو فلسطین میں یہودی ظلم کرتے دکھائی دیتے ہیں اور پوری دنیا کے دباؤ کے باوجود باز نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا ایک بڑی خانہ جنگی یعنی تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جو قرب قیامت کے بہت بڑی نشانی ہے۔ پوری دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو ایک مسلمان واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تمام پیشن گوئیاں پوری ہو کر رہیں گی، چاہے حالات ہمیں جیسے بھی نظر آئیں۔ روایات میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان جو کام کر رہا ہوگا وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص لقمہ منہ میں ڈال رہا ہوگا تو وہ وہیں رک جائے گا۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کتنی اچانک آئے گی۔ بہت سی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک خاص ہوا چلے گی جو تمام ایمان والوں کی روح قبض کر لے گی۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ قیامت سے تقریباً 30 سال پہلے بچوں کی پیدائش رک جائے گی، یعنی کوئی بچہ اس حال میں نہیں ہوگا کہ اس پر قیامت آئے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان پر قیامت کی سختی نہیں ہوگی۔ اس لیے قیامت سے پہلے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ بڑے اور باشعور ہو چکے ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے دنیا کے 5 دور بیان کیے۔ پہلا دور، دور نبوت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی اور دین مکمل ہوا۔ دوسرا دور، خلافت راشدہ، جب اسلام دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلا دیا۔ تیسرا دور، ملوکیت، جب مسلمان حکمرانوں نے حکومتیں قائم کی، کچھ نیک تھے، کچھ عیاشی میں پڑ کر اسلام کو نقصان پہنچانے والے۔ چوتھا دور، جب اسلامی حکومتیں کمزور ہو گئیں اور مسلمان مغرب کے غلام بنتے چلے گئے۔ آج اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو ہم اسی غلامی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہمارا نظام، معاشرت، معیشت سب مغرب کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کے بعد 5واں دور آئے گا، مسلمانوں کا عالمی دور۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پوری زمین دکھا دی،
اس کے مشرق بھی اور مغرب بھی، اور فرمایا کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے دکھائے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور امت مسلمہ کو عالمی غلبہ حاصل ہوگا۔ آج اگرچہ مسلمان کمزور نظر آتے ہیں، مگر ایمان کی مضبوطی ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیش گوئیاں پوری ہوں گی۔ اسلام پوری دنیا میں داخل ہوگا، چاہے فتوحات کے ذریعے یا دلوں میں ایمان کے اتر جانے کے ذریعے۔ یہ روایات ایک مسلمان کے لیے امید کی کرن ہیں۔ جو مسلمان آج حالات سے خوف زدہ ہیں، وہ یہ جان لیں کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ مسلمانوں کو دوبارہ عروج عطا فرمائے گا۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا، اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔